معاویہ کی یہ عظیم شان ہے، تبھی تو پیغمبر نے کہا کہ احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا بردبار وہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اور اس عظیم انسان کو آج لوگ، ایک شیعہ غلام حسین نجفی اس بدبخت کا نام ہے، اور اس بدبخت نے 2500 صفحوں کی کتاب صرف حضرت امیر معاویہ کے خلاف لکھی ہے۔ حالانکہ انگریز مورخ اس نے صحابہ کی فتوحات پر 22 جلدیں لکھی، اور 22 جلدیں اس میں سے 7 جلدیں حضرت امیر معاویہ کی فتوحات ہیں۔ لیکن میں حیران ان شکلوں پہ ہوتا ہوں کہ جس نے 2500 صفحے حضرت امیر معاویہ کے خلاف خصائل معاویہ کے نام سے کتاب لکھی، اس میں اس بدبخت نے وہ غلیظ جملے لکھے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جنہوں نے انگریزوں سے بھی سبق نہیں سیکھا۔ ایک انگریز جس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ کلمہ تو پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے، لیکن اپنے آپ پر یہ دھبا لگاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک انگریز جب 7 جلدیں امیر معاویہ کی شان میں لکھ سکتا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو ان کے خلاف بکواس کرتا ہے؟ اور پیغمبر نے اول من جیش یغزو البحر فقد اوجبو، یہ کہہ دیا تھا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو لشکر بحری جنگ لڑے گی اس پر اللہ کی جنت واجب ہوگی۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، شیعوں سے کہتا ہوں اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھو، بریلویوں کی اٹھا کر دیکھو، اہل حدیث کی اٹھا کر دیکھو، دیوبندیوں کی اٹھا کر دیکھو۔ تاریخ کی کتابوں میں تمہیں سب سے پہلے جو جنگ بحری لڑی گئی تھی حضرت امیر معاویہ کے دور میں لڑی گئی تھی۔ اور حضرت امیر معاویہ کی شان ایسی شان ہے کہ حضرت ام ہانی، یہ حضرت علی کی بہن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، اور آپ بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے، انتہائی خوش تھے، انتہائی خوش تھے۔ حضرت ام ہانی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ آج بڑے خوش لگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اول من جیش یغزو البحر فقد اوجبو، کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری امت میں جو لشکر سب سے پہلے بحری جنگ لڑے گی اس پر اللہ کی جنت واجب ہوگی۔ اب حضرت ام ہانی نے یہ حدیث سنی، اور اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس کا نام ام حرام تھا۔ وہ لڑکی 16-17 سال کی تھی۔ اس نے یہ حدیث سنی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں بھی اس جنگ میں شامل ہو سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، اور پیغمبر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ نے دعا کی اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ام حرام کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ تب تک تو موت مجھے چھو بھی نہیں سکتی جب تک میں اس لشکر میں شامل نہ ہو سکوں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کو چڑھتے سورج سے زیادہ پیغمبر کی بات پر یقین ہوتا تھا۔ اب وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں وفات پا جاتے ہیں۔ ابو بکر کا دور آیا اور 11 سال انہوں نے حکومت کی، وہ بھی فوت ہو گئے۔ لیکن حضرت ام حرام وہ کہتی ہیں مجھے یقین تھا ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ میں اس جنگ میں شامل ہوں گی۔ فاروق اعظم کا دور آیا، 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس انتظار میں تھی، مکہ سے میری شادی ہو گئی، میں مدینہ چلی گئی، ایک رات میں اپنے گھر میں تھی، میں نے ایک عجیب آواز سنی، ایک بندہ مدینہ کی گلیوں میں حی علی الجہاد کی صدائیں لگا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا اور لوگوں امیر معاویہ نے 1750 بحری جہاز تیار کیے ہیں، اور پیغمبر کی یہ حدیث بھی ہے کہ اول من جیش یغزو البحر فقد اوجبو، کہ جو بندہ اسلام میں سب سے پہلے اس جنگ میں شامل ہوگا اللہ کی جنت اس پر واجب ہوگی۔ یہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے کہا چھوڑو سارا کام، جنت کمانے نکلتے ہیں، اور یہ اپنے شوہر کو لے کر اس جگہ پہنچی۔ امیر معاویہ تخت پر موجود تھے، یہ حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں گئی اور کہا اے امیر شام، اس حدیث کی راوی میں خود ہوں، اپنی کانوں سے میں نے پیغمبر کو یہ حدیث بولتے ہوئے دیکھا، اپنی کانوں سے میں نے یہ حدیث سنی۔ پیغمبر نے جب یہ حدیث بتائی تھی میں اسی جگہ موجود تھی۔ پیغمبر نے کہا تھا اول من جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ،
کہ میری امت میں سب سے پہلے جو لشکر بحری جنگ لڑے گا اللہ کی جنت اس پر واجب ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ نے جب یہ بات سنی وہ رونے لگ گئے اور انتہائی خوش ہوئے۔ اس وقت قیصر روم کے پاس قریباً 700 بحری جہاز تھے اور اس عظیم انسان کے پاس 1750 جہاز انہوں نے اس وقت تیار کر رکھے تھے، اور انہوں نے ہر جزیرے پر پیغمبر کا دین پہنچایا۔ آج ان کے خلاف ہر جگہ بکواس کی جاتی ہے، آج جنگ سفین تو نظر آتی ہے، لیکن وہ 1750 بحری جہاز 6 مہینے جنگلات کو کاٹ کر بنایا گیا، جنگلات کو کاٹا گیا، اس سے بحری جہاز بنائے گئے، وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ حضرت امیر معاویہ کے 40 سالہ دور حکومت میں تو سندھ کی گورنری کا وہ زمانہ تو بتاتا ہے، قسطنطنیہ کا فتح کرنا کیوں نہیں بتاتا؟ جناب بحری بیڑے بنانا کیوں نہیں بتاتا؟ باطل پر چھا جانا کیوں نہیں بتاتا؟ کفر کو شکست دینا کیوں نہیں بتاتا؟ حضرت امیر معاویہ کا 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانا کیوں نہیں بتاتا؟ ایک انگریز مورخ وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے آدھی صدی میں یعنی 50 سالوں میں دنیا کے آدھے حصے پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور یہ بات حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں ثابت ہوتی ہے۔ یہ کیوں نہیں بتاتا؟ حضرت امیر معاویہ نے کعبے کا غلاف تبدیل کرایا، یہ کیوں نہیں بتاتا؟ جنگ سفین نظر آتی ہے، حضرت امیر معاویہ کا قسطنطنیہ پر حملے کرنا کیوں نہیں بتاتا؟ جنگ سفین تو تمہیں نظر آتی ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کا 750 ایکڑ زمین پر پانی بہانا کیوں نہیں تمہیں سمجھ آتا؟ 750 ایکڑ زمین کو سرسبز و شاداب بنانا کیوں نہیں بتایا جاتا؟ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں بڑے بڑے جزیروں تک پیغمبر کا دین پہنچانا تمہیں نظر نہیں آتا؟ جنگ سفین تو تمہیں نظر آتی ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کاتب قرآن ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ تمہیں جنگ سفین تو نظر آتی ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کاتب حدیث ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ ارے تمہیں نظر کیسے آئے گا؟ تم اندھے جو ہو چکے ہو۔ حضرت امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہیں، ایک صحابی، وہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے، اور جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ تورات میں یہ عبارت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نجد مکتوباً، میں نے یہ لکھا ہوا پایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، ان کی حکومت شام میں ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ تورات میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی۔ وہ تورات کے عالم تھے۔ اب میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے حکومت چھینی تھی، میں ان سے سوال کرتا ہوں، اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے کہا، اے ابا جان، آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکال دیا گیا، آپ نے ایک غلطی کی تھی، ہمیں جنت سے نکالا گیا۔ حضرت آدم نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، کیا یہ بات تورات میں لکھی ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، ہاں، یہ بات تورات کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ، تو مجھے یہ بتا، تورات کتنا عرصہ پہلے لکھی گئی ہے؟ میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے لکھی گئی ہے؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، اے ابا جان، آپ کی پیدائش سے 4000 سال پہلے تورات لکھی گئی ہے۔ تو حضرت آدم نے کہا، اے موسیٰ، جب ایک کتاب میری پیدائش سے 4000 سال پہلے لکھی گئی ہے تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ مجھے جنت سے نکالا گیا؟ یہ بات تو 4000 سال پہلے لکھی ہوئی تھی، اسی بات کا آپ
برعکس کریں، اسی بات کو آپ ذرا الٹا کر کے یہاں فٹ کریں کہ حضرت فرماتے ہیں یہ صحابی جو یہودیوں کے عالم تھے یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر لکھا ہوا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوں گے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جائیں گے، ان کی حکومت کی جگہ شام ہوگی۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے 4000 سال پہلے یہ بات تورات میں لکھی گئی تھی، اب 4000 سال پہلے والی بات کو کیسے جھٹلاتے ہو؟ جب ایک بات 4000 سال پہلے لکھی گئی ہے تو کیسے اس کو جھٹلاتے ہو؟ آج امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہو، لیکن اس بات کا جواب تو نکال کر دکھاؤ۔ جب 4000 سال پہلے کتاب میں ایک بات لکھی ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ اس نے خلافت چھینی تھی؟ تم کیسے کہتے ہو اس نے حکومت چھینی تھی؟ جنگ صفین کو عنوان بنا کر امیر معاویہ کی وہ 2000 جنگیں جو انہوں نے خود لڑی یا اپنی نگرانی میں لڑوائیں وہ کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت امیر معاویہ کا مراکش سے چل کر مکران کو فتح کرنا کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت امیر معاویہ کا یورپ کا دروازہ کھول کر روس کے جزیروں پر پیغمبر کا دین پہنچانا کیوں نہیں بتاتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ کا افغانستان سے چل کر پشاور کو فتح کرنا کیوں نہیں بتاتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے 750 قاری جنگوں میں اتار دیے اور ان کو کہا کہ تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، تم نے جا کر محمد کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کیا پیغمبر نے نہیں کہا تھا اعلم من امتی معاویہ؟ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کیا پیغمبر نے نہیں کہا تھا اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیہ؟ کیوں نہیں بتاتا؟ کیا پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا اے اللہ معاویہ کو حساب بھی سکھا، کتاب بھی سکھا، اس کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا؟ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ کا کعبے کا غلاف تبدیل کرنا کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے نہیں بتاتا وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ بپرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا، بڑے بڑوں کو گرانے والا، گرے ہوں کو اٹھانے والا، وہ رہبروں کا تھا نیک رہبر، وہ پاسبانوں کا پاسباں تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا؟ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو پوری دنیا میں ذو فشاں تھا۔ حضرت امیر معاویہ وہ عظیم سیاستدان ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ انہوں نے اپنے دور میں فتوحات کی۔ پیغمبر کے دور میں 9 لاکھ مربع میل کی زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ ابو بکر کا دور آیا، 9 سے 11 لاکھ مربع میل تک حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کا دور آیا تو 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا، 44 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ اس کے بعد اس عظیم مرد مجاہد کا دور خلافت آیا تو 64 لاکھ اور 65 ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ پوری دنیا کی کل آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ تھی اور اس میں سے 64 لاکھ امیر معاویہ نے فتح کر دیا۔ ان کو اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاستدان کہا جاتا ہے۔ آج تم اعتراض کرتے ہو، آج تم امیر معاویہ کے نام پر اعتراض کرتے ہو، تم کہتے ہو اس نام کا معنی غلط ہے۔ ارے معاویہ نام کا مطلب ہی وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، جس ستارے کو دیکھ کر زمین کا کتا بھونکنے لگ جاتا ہے، لیکن ستارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ستارہ اسی انداز میں، اسی صورت میں اپنی روشنی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ ستارہ اسی انداز میں اپنی روشنی کو لوگوں کے درمیان میں پہنچاتا ہے، اور یہ زمین کا کتا بھونکتے بھونکتے تھک جاتا ہے لیکن اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ آج کے کتوں کی مثال بھی یہی ہے، یہ بھونکتے ہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایک بات بھی حضرت امیر معاویہ کا تم پاکا نہیں کر سکتے۔ تمہیں اپنی نمازوں کا تو پتہ نہیں، تمہیں اپنے روزے کا تو پتہ نہیں، تمہیں اپنی زکوٰۃ اور حج کا تو پتہ نہیں، تم امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہو۔ آج تم پتھروں پر سجدہ کرتے ہو، مسجدوں میں آ کر اپنے سامنے پتھر رکھتے ہو تاکہ ہم اس پر سجدہ کریں۔ دعا سرکار نے کی، پورا اسے
پروردگار نے کیا، دعا سرکار نے کی، پورا اسے پروردگار نے کیا۔ اب بھی جو نہ مانے ابن ابی سفیان کو اس نے خود اپنا ٹھکانہ حامیہ میں کیا۔ کرتا نہیں تو سجدہ اس سرزمین پاک پر، کرتا نہیں تو سجدہ اس سرزمین پاک پر، لگتا یہ ہے یہ علاقہ بھی فتح امیر معاویہ نے کیا۔ تو امیر معاویہ کی شان کو بیان کرو گے؟ ہر دور میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر بستی اور وادی میں، ہر گلی اور کوچے میں صحابہ کرام کا تذکرہ کرو گے؟ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور یہ بغیرت لوگ آپ حضرات کے گھر میں کھانا بھیجیں گے، اور کھانا یہ بھیجیں گے کہ یہ حضرت امام جعفر صادق، یہ ان کی وفات کا دن ہے، تو اس خوشی میں ہم کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے مذہب میں سارا جھوٹ ہے، ان کے مذہب میں سارا تقیہ موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی وفات کا دن ہے، یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں آپ حضرات کو یہ چیزیں کھلاتے ہیں۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے جو سن رہے ہیں آگے بھی پہنچا دیں کہ جو بھی بندہ اس بات کو اس انداز میں کریں آپ اس کا منہ توڑ جواب دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔